علم چاہے وہ قدیم علم ہو، جدید علم ہو، وہ دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، علم فضیلت کا باعث ہے۔ یہ آخر والی 3 صدیاں چھوڑ کر پیچھے اگر مسلمان اپنی تاریخ دیکھیں تو مسلمان اس دنیا کے مقتدا اور امام تھے۔ مسلمانوں نے ستاروں پر کمندیں ڈالی ہوئی تھی، دیگر اقوام مسلمانوں کے خوشچین تھے، لیکن جب سے مسلم اقوام نے راحت پسندی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، علم کی طرف توجہ کم ہو گئی، غیر علم کی طرف گئے، آج وہ مقتدا بن گئے۔ علم کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ جس کے پاس آتا ہے اسے وقت کا امام بنا دیتا ہے، یہ غریب کے پاس آئے اسے امیر کر دیتا ہے، یہ امیر کے پاس آئے اسے جہلاء سے ممتاز کر دیتا ہے۔ یہ جس قوم کے پاس چلا جائے، یہ جس قبیلے کے پاس علم چلا جائے اسے فضیلت عطا کر دیتا ہے۔ وہ اونٹوں کے چرانے والے، وہ بکریوں کے ریوڑ ہانکنے والے، انہیں زمانے کا امام اگر کسی نے بنایا ہے، کسی وجہ سے بنے ہیں تو علم کی وجہ سے بنے، اور علم پر سب سے زیادہ زور اسلام نے دیا ہے، سب سے زیادہ زور اسلام نے بات ہی علم سے شروع کی ہے نا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ اعلان فرمایا، هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والا اور بغیر علم والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جیسے بہار اور خزاں برابر نہیں ہو سکتے، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی علم والا بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت بغیر عالم پر، علم والے کی فضیلت بغیر علم والے پر، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت ہے تم میں سے کسی کمزور آدمی پر۔ اندازہ لگائیے نا علم کی کتنی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ علم جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے، دینداری کا علم ہو یا دنیا داری کا علم ہو، علوم جدیدہ ہو قدیمہ ہو، سب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاء الموت وهو يطلب العلم فبينه وبين النبيين درجة واحدة، جس شخص کو موت آ جائے اس حالت میں آ جائے کہ وہ علم سیکھ رہا ہو، وہ علم سیکھ رہا ہے، اور علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی ویلا نہیں ہوتا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ صحابہ اکرام 60 سال کی عمر میں انہوں نے جا کر کے سورہ فاتحہ سیکھی تھی، اور ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، 15 سال سے اوپر ہوتے ہیں تو علم سیکھنا ہمارے لیے شرم کا باعث ہو جاتا ہے، اور یہ شرم پھر ہمارے ساتھ ساری زندگی پیشمانی بن کر کے لگا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم سیکھ رہا ہے اسی حالت میں اسے موت آ گئی، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ، اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اوپر نبی ہوں گے اور اس کے بعد علم سیکھنے والے ہوں گے۔ علم کی فضیلت ہے۔